لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، خدا ایک ہے اور ہمارے نبی ایک ہیں، قرآن ایک ہے، اللہ کا فرمان سبھی کے لیے ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرق کے مسلمانوں کے لیے کچھ اور فرمان ہو خدا کا اور مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کچھ اور فرمان ہو۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی انسان رہتے اور بستے ہیں، سبھی کے لیے اللہ کا فرمان ایک ہے، یعنی اللہ کا کلام قرآن پاک بھی ایک ہی ہے اور ہمارے نبی ایک ہیں، خدا ایک ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو ہم ایک نہ بنیں، ہمیں بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے خدا کے احکام کو سمجھنا چاہیے، نبی کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کسی بھی چیز میں اور کسی کا بھی ہرگز محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا اور اسے طرح طرح سے سجایا اور اس میں انسانوں کو بسایا اور ان انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہیں اچھی راہ پر قائم رکھنے کے لیے اللہ نے وقتاً و فوقتاً اپنے رسل اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ ان کے ذریعے ان انسانوں کی ہدایت فرمائی جائے۔ حالانکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے جس طرح سے کن کہہ کر کے دنیا کو بنا دیا اور اس کائنات کو ہر طرح سے سجا دیا، اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کے لیے بھی وہ ایک لمحے میں ہدایت فرما سکتا تھا، لیکن اس کی مشیت یہی ہے، اس کی مرضی یہی ہے کہ میں اس دنیا میں رہنے اور بسنے والے انسانوں کی جو ہدایت فرماؤں وہ اس طرح سے ان کو ہدایت عطا کروں کہ اپنے محبوب بندے یعنی نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ان کو ہدایت عطا فرماؤں۔ تو اللہ نے جب چاہا، جیسا چاہا، جب ضرورت سمجھی، اپنے انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور اس طرح سے یہ انسانوں کی ہدایت ہوتی رہی، انسانوں کو ہدایت ملتی رہی۔ یہ سلسلہ کم از کم 1,24,000 انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام تک جاری رہا۔ آخر میں ہمارے نبی اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا گیا۔ اب رہتی دنیا تک یہ ہدایت کا جو ذریعہ ہے، اللہ جس ذریعے سے اپنے بندوں کی ہدایت فرما رہا ہے یا ہدایت عطا فرماتا ہے، تو نبیوں کا سلسلہ ختم فرمانے کے بعد اپنے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو یہ منصب عطا فرمایا کہ اب یہ کام، جو کام نبیوں نے کیا، وہ کام اب تمہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ قرآن فرما رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہیں ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف تمہیں بلائے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یامرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم جاری کرے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرے، برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پا گئے یعنی کامیاب ہو گئے۔ اس بات کو شاید ہم سبھی سمجھ رہے ہوں گے کہ گروہ کس کو کہا جاتا ہے۔ گروہ انسانوں کا وہ اجتماع جو ایک سے زیادہ ہو، ایک قافلہ بن جائے، ایک جماعت کی شکل بن جائے، ایک گروہ میں تبدیل ہو جائے، اور وہ گروہ، وہ جماعت، وہ قافلہ یوں ہی جسے چاہا اسے اکٹھا کر لیا گیا یا یوں ہی ایک اجتماع کر لیا جائے، نہیں، بلکہ اس میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اچھی طرح سے
بھلائی کو سمجھتے ہوں، جانتے ہوں خیر کو، اور برائیوں کو بھی سمجھتے ہوں، اور برے کاموں سے خود بھی رکتے ہوں اور اچھے کاموں کو خود بھی کرتے ہوں، ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے نبی سے اور اس کی مرضی سے واقف ہوں اچھی طرح سے، ایسے لوگوں کا گروہ ہونا چاہیے۔ تو وہ گروہ یہ کام کرے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اور اس گروہ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہوئے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ معلوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے یہ منصب اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ تو سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہر مسلمان اپنی جگہ وہ مبلغ کی حیثیت رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے میں ہو، عالم ہو یا پیر ہو یا مرید ہو، امام ہو کسی مسجد کا یا تاجر ہو یا ملازم ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، کہیں بھی رہتا ہو، جہاں بھی رہتا ہو، وہ اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کی یہ اصلاح کرتا رہے اور اللہ کی طرف بلاتا رہے اور اس کو برائیوں سے منع کرتا رہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلائی کی طرف، خیر کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ بہترین جہاد ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، الہ العالمین، یہ میرا پڑوسی ہے، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ اپنے اوپر خیانت کا الزام لگتے ہوئے سن کر وہ پڑوسی کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اس کے مال میں یا اس کے اہل میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ پھر وہ شخص کہے گا، دعوے دار الہ العالمین، یہ ٹھیک ہے کہ میرے مال میں تو خیانت نہیں کی اور نہ ہی میرے اہل میں خیانت کی ہے، لیکن اس نے خیانت کی ہے تو یہ خیانت کی ہے کہ یہ مجھے دیکھتا تھا کہ میں برائیوں میں ملوث تھا، گناہوں میں مبتلا تھا، ہر طرح سے جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی یہ خاموش رہا اور میری اصلاح اس نے کبھی نہیں کی، مجھے کبھی بھی بھلائی کی طرف اس نے مجھے دعوت نہیں دی۔ تو اے میرے مالک، میرے ساتھ یہ خیانت کی ہے جو آج میں ان گناہوں کی وجہ سے، ان برائیوں کی وجہ سے سزاوار ہوں اور تیرے عذاب کا مستحق بنا ہوں۔ یہ جانتا تھا، یہ علم رکھتا تھا، اس پر یہ میرا حق تھا کہ یہ مجھے بھی اچھی بات بتاتا اور مجھے بھی بھلائی کی طرف لاتا اور مجھے برائی سے روکتا۔ اللہ کے پیارے محبوب مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اسی جرم پر، کہ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے پڑوسی کی اصلاح نہیں کی، اس پڑوسی کو کبھی بھلائی کی طرف دعوت نہیں دی، اچھی بات اس کو نہیں بتائی اور برائی سے اس کو کبھی روکا نہیں، اسی جرم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ لوگوں، قرآن میں آیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
وقال اننی من المسلمین، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہوگی جو بات کرتا ہے یعنی اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ لوگوں قرآن کو سمجھو، آج دنیاوی قصے اور کہانیوں کو سن سن کر داد تحسین دیتے ہو اور ہر جگہ ان دنیاوی قصے اور کہانیوں کے چرچے کرتے ہو، فلاں ایکٹر کا یہ واقعہ بہت اچھا اور فلاں کی یہ کہانی بہت اچھی ہے۔ قرآن کو سمجھو، سب سے اچھی بات اس کی ہے، عالم کی بات اچھی ہے، دیندار کی بات اچھی ہے، اس کی بات اچھی ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ لہذا قرآن کو سمجھو اور اس پر پوری طرح سے عمل کرو۔ بھائی وقت ہو گیا۔